بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 105۔ شکریہ، بہارے نے جلدی سے کینڈی کھول کر منہ میں رکھ لی۔ حیا نے خالی ریپر کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ اسے اس ریپر کے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم کی باتیں بھی یاد آئی تھیں۔ احزاب کی پہلی۔ بہارے، تمہیں یاد ہے عائشہ نے کہا تھا کہ حجاب لینا احزاب کی جنگ جیسا ہوتا ہے؟ ساری کڑواہٹ بھلائے کینڈی چوستی بہارے نے سر ہاں میں ہلایا۔ پتہ ہے، مجھے کسی نے کہا کہ اس میں کچھ سنک ہے۔ کیا؟ عائشہ کچھ بتانا بھول گئی تھی۔ بہارے کے ہلتے لب رکے، آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت ابھری۔ ہاں مجھے پتہ ہے، عائشہ نے آخر میں بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ کینڈی والے منہ کے ساتھ جوش سے بولتی بولتی ایک دم سے رکی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی تھی۔ تمہیں بگلوں نے بتایا کیا؟ بگلے؟ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں، بہارے جوش سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جب سمندر کنارے عائشہ یہ سب بتا رہی تھی تو میں نے دل ہی دل میں بگلوں کی بتائی تھی یہ بات۔ مرمرہ کے بگلے اور سلطان احمد مسجد کے کبوتر دل کی بات سن لیتے ہیں، مگر تم عائشہ کو نہ بتانا کہ میں نے یہ کہا ہے۔ وہ آگے سے کہتی ہے، دل کی بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ حیا بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، مجھے یہ بات میرے ٹیچر نے کہی تھی۔ بگلے اور کبوتر کیسے کسی کے دل کی بات سن سکتے ہیں؟ بہارے کو جیسے اس کا یوں کہنا بہت برا لگا تھا۔ کیوں؟ وہ سن کے دل کی بات تو سنتے تھے نا، اسی لیے وہ کبوتر بن گئی تھی۔ تم میرے دل کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ محسن کون؟ وہ ذرا سا چونکی۔ اسے لگا اس نے یہ بات پہلے بھی کہیں سنی تھی۔ محسن جو کبوتر بن گئی تھی؟ کیا تم نے محسن کا واقعہ نہیں سن رکھا؟ بہارے کو اس کی لا علمی نے حیران کیا۔ نہیں، تم سناؤ۔ اوکے۔ بہارے نے کڑچ کڑچ کی آواز کے ساتھ جلدی جلدی کینڈی چبائی اور کسی ماہر داستان گو کی طرح سنانے لگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کپادوکیا میں ایک نواب کی بیٹی رہتی تھی۔ اس کا نام محسن تھا۔ ایک دن وہ محسن نے دیکھا کہ اس کے قلعے کے باہر ایک لڑکا کچھ چیزیں بیچ رہا ہے۔ اس کے پاس کڑھائی کیے ہوئے رومال، قالین اور ایک منٹ اتنی لمبی کہانی میں نہیں سن سکتی، صرف ہائی لائٹس بتاؤ۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بہارے کو روکا۔ وہ جو جوش و شوق سے سنا رہی تھی خفا سی ہو گئی۔ بس اسے وہ لڑکا پسند آ گیا، مگر نواب نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا۔ اس نے محسن کو قلعے میں بند کر دیا۔ وہاں کھڑکی پہ روز کبوتر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ انہوں نے محسن کے دل کی بات سن لی۔ ایک دن وہ بھی کبوتر بن گئی اور صبح وہ کبوتر بن کر
اڑ جاتی اور شام میں واپس آ کر پھر سے لڑکی بن جاتی۔ نواب کو پتہ چل گیا تو اس نے زہریلے دانے رکھ دیے، ماسن نے وہ کھا لیے اور وہ مر گئی، اور پھر اس کا باپ بھی پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ آخری بات بہارے نے بہت ناراضگی کے عالم میں ہاتھ جھلا کر کہی تھی، مگر حیا سن نہیں رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ریپر کو دیکھ رہی تھی جس رات جان گیا تھا۔ اس سے قبل آخری دفعہ وہ اس سے اٹالین ریسٹورنٹ میں ٹھیک سے بات کر پائی تھی، اور جب اس نے جہان سے واپسی کا پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے میں ماسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے شکن زدہ ریپر پہ انگلی پھیری۔ اس پہ بنے غار کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ کپادوکیا بہارے الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کپادوکیا جانا ہے۔ وہ کپادوکیا میں ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا اور تیزی سے فلائٹ انکوائری ڈائل کرنے لگی۔ کیا وہ کپادوکیا میں ہے؟ کیا تم اب ادھر جاؤ گی؟ بہارے بہت پرجوش ہو چکی تھی۔ حیا ایک دم ٹھہر سی گئی۔ اسے اپنی ایکسائٹمنٹ میں بہارے کے سامنے کپادوکیا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر بہارے نے کسی کو بتا دیا تو اف، اسے تو راز رکھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اس نے خود کو کوسا اور فون بند کر دیا۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ کپادوکیا جا سکتی ہوں؟ بتاؤ، بہارے نے اس کے گھٹنے کو ہلا کر پوچھا۔ عش، اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی، پھر کھلے دروازے کو دیکھا۔ اب وہ یو ٹرن نہیں لے سکتی تھی، وہ بہارے کو بتانے کی غلطی کر چکی تھی۔ پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، پلیز حیا، بہارے اب دبی آواز میں منت کرنے لگی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی دبے پھنسی سمو لی تھی۔ پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں میں اچھی لڑکی بن کر رہوں گی، تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گی۔ میں تمہیں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ حیا نے بے چینی سے دوبارہ کھلے دروازے کو دیکھا۔ حلیمہ آنٹی کسی بھی وقت آ سکتی تھیں۔